آج کے خطبے کا عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، کیا آپ اپنی قیمت اپنے رب کے ہاں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے خالق کے ہاں اپنا وزن کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر معلوم کیجئے کہ آپ کے رب کی محبت آپ کے دل میں کتنی ہے، اس کی حرمت والی اشیاء اور اسلامی شاعر کی آپ کے دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ بعض شاعر اللہ کا تعلق صرف اور صرف دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کو تقوی اور خوف الہی سے بھر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب اور قیمتی بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو متقین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس نہ لے کر آئے۔ رواہ البخاری۔ بلا شبہ ذو الحجہ کے 10 ایام بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 ایام رمضان کے 10 ایام سے بہتر ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذو الحجہ کی 10 راتوں سے بہتر ہیں۔ جی ہاں، یہ فضیلت والے ایام کیوں نہ ہوں، حالانکہ اس میں یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، جو کہ اللہ کے ہاں دیگر ایام سے زیادہ خیر و برکت والے ہیں، اور یوم النحر کو ہی حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن نہیں ہے، لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تمحید اور تحلیل کیا کرو۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام عشرہ یعنی پہلے 10 ایام میں سخت ترین محنت سے عمل صالح فرماتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، اس لیے ان ایام کو غنیمت جان کر اس میں دیگر مستحب اعمال بھی کر لو، جیسا کہ کثرت سے نوافل ادا کرنا، نمازوں کی مکمل پابندی کرنا، اور کثرت کے ساتھ سجود کرنا، اور اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرنا۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح نفل روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ اعمال صالحہ میں روزے شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کی پہلی 9 تاریخ تک روزے رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشوراء، محرم اور ہر مہینے 3 روزے جسے ایام بیج کے روزے بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ان ایام کا ایک معروف فعل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازاروں میں جاتے تھے، خود بھی تکبیرات کہتے اور لوگ بھی تکبیریں بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے تو اہل مسجد اس کو سن کر جواباً تکبیریں کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں کے بعد
گھر میں آتے جاتے پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے تھے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان ایام میں یہ عظیم سنت ختم ہو گئی ہے۔ تکبیر ان الفاظوں سے کہی جاتی تھی: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ الفاظ بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رواہ مسلم۔ لیکن یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ قربانی کا دن مسلمانوں کی عظیم الشان قربانی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان و شوکت کی نشاندہی کرتا ہے۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے صاحب حیثیت لوگ قربانی کریں۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں تک اپنے بدن کے بال نہ کاٹے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے اور کوئی قربانی کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، رواہ مسلم۔ اے میرے بھائیوں، بلا شبہ یہ ایام خیر کے موسم کے ہیں۔ ان ایام میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو، کیونکہ نیکیاں انسان کے دل کی اصلاح کرتی ہیں اور وہ گرہیں کھولتی ہیں جو دل پر گناہوں کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس مسجد میں عید کی نماز ٹھیک 5:45 پر کھڑی ہو جائے گی۔ 5:45 پر عید کی نماز اسی مسجد میں کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنائے اور اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔